آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی سی ان کے لائف میں کچھ پرابلمس آتی ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے اگر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آسانی مانگتے ہیں اور اس وقت اگر فوراً سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ مایوسی کفر ہے اور ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات ہماری غیر اہم نہیں ہے، ایک صرف اللہ ہی ہے جو انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ دیتا ہے۔ انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ کیا ہے کہ آپ ایک ماہر نفسیات کے پاس اگر جاتے ہیں تو وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اور آپ جو بھی وہاں بولتے ہیں آپ کی کہانی سنے جاتا ہے، آپ کو ٹوکتا نہیں ہے، لیکن اس کام کے لیے وہ پیسے لیتا ہے اور آپ خوشی سے اس کو پیسے دے کر آ جاتے ہیں، سب کچھ اپنا سنا کے آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ واہ یہ تو بہت اچھا بندہ تھا، اس نے ہماری ساری بات سنی اور ہمیں ٹوکا بھی نہیں۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پیسے لے کر وہ یہ کام کرتا ہے، جبکہ اللہ وہ آپ کو پازیٹیو ریکارڈ دیتا ہے بغیر آپ سے کچھ لیے، تو آپ اس کو کیوں نہیں سناتے اپنی بات؟ اسے بتائیں کہ اللہ میں تھک گیا ہوں، میری زندگی میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، یا اللہ میں نہیں جانا چاہتا اس طرف، میں بہت مشکلات میں ہوں۔ تو ایسے کیوں نہیں بتاتے آپ اللہ کو؟ بس یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں۔ اللہ سے اپنا غم شیئر کرنے کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرتا ہے، میرا کہنا مانتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسا راستہ بنا دیں گے کہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے راستے بنائیں گے۔ اور اس کی تفسیر آتی ہے کہ جو شخص استغفار کی تسبیح پکڑ لیتا ہے نا تو اس کے پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی ایسی جگہ سے اسے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ سعودیہ کے ایک بہت بڑے نیورو سرجن تھے ڈاکٹر ایان، ان کی ایک ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ، دا پاور آف اللہ کے نام سے۔ تو وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں ایک آپریشن کے لیے یورپ جا رہا تھا، تو راستے میں اتنا طوفان آیا کہ پلین کو فوراً سے انہوں نے جو قریبی ایک ایئرپورٹ تھا وہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جب پہنچے انہوں نے لینڈ کر لیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپریشن کرنا ہے، مطلب یورپ جانا تھا آپریشن کے لیے جو بہت ضروری ہے، تو میں نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک آپ کے لیے جو ہے باقی سب کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے، تو آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ کی ڈیسٹینیشن قریب ہی ہے، تو آپ ایسا کریں آپ گاڑی پکڑیں، ڈرائیور لیں یا ٹیکسی لیں، تو آپ گاڑی سے چلے جائیں۔ تو ڈاکٹر ایان نے کہا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے گاڑی لی، وہ نکل گئے وہاں سے۔ تو راستے میں طوفان اتنا تیز ہو گیا کہ مجبوراً انہیں گاڑی روکنی پڑی، تو جہاں انہوں نے اسٹے کیا وہاں پہ ساتھ ہی ایک جس جگہ روکا تھا گاڑی روکی وہاں پہ ایک گھر تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی وہاں روکی اور دروازہ ناک کیا اس گھر کا، تو ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ تو ڈاکٹر ایان نے کہا کہ طوفان بہت زیادہ ہے تو مجبوراً ہمیں یہاں رکنا پڑا، تو کیا آپ ہمیں یہاں پہ رکنے کے لیے اپنے گھر میں تھوڑے دیر کے لیے رکنے دیں گی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہاں کیوں نہیں۔ تو وہ جب ڈاکٹر اور ان کے ڈرائیور وہ لوگ جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ زمین پہ گدے پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ بڑھیا جو ہے وہ اس کے سر پہ پٹی کرتی جا رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو دماغی مسئلہ ہے، تو آپ کسی اچھے نیورو سرجن کو چیک کروائیں۔ تو لیکن میں اتنی دفعہ کوشش کر چکی ہوں تو مجھے اپائنٹمنٹ ہی نہیں ملتا ان کا، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر ایان نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے، میں ان ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، آپ اتنی اچھی خاتون ہیں تو آپ سے کیوں وہ نہیں مل رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ایان، تو وہ رونے لگ گئے، ڈاکٹر ایان رونے لگ گئے۔ تو بڑھیا نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ہی ہوں ڈاکٹر ایان۔
تو میں آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے راستے بنائے ہیں۔ اتنا طوفان آیا، میں کہیں اور جانا چاہتا تھا اور پھر وہاں نہیں پہنچا تو کسی اور جگہ لینڈ کرنا پڑا، اور پھر وہیں سے میں نے گاڑی لی کہ میں دوبارہ جا سکوں، لیکن طوفان اتنا زیادہ تھا کہ میں نہیں جا سکا۔ تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ کیسی کیسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی کتنی دعائیں تھیں کہ اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو اپنا غم اللہ سے شیئر کریں، کبھی بھی مایوس نہ ہو، گیو اپ نہیں کرنا، چاہے مشکلات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے فیس کر رہے ہیں، کہیں اللہ سے مایوس تو نہیں ہو رہے، صبر تو کر رہے ہیں نا اس پریشانی میں آ کے۔ تو آپ کو اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ تو اللہ پر توکل رکھیں، استغفار کرتے رہیں اور دعا کریں، مگر کسی انسان سے امید مت لگائیں کہ کوئی آپ کی اس پرابلم کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔